اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے اور اس کی بہت عزت کرتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے ہاں گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ ابن خطاب، جس کو تم نے موصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تھے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی